السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آج ہمارے حصہ نظم کا آخری موضوع قطعات. اس میں 4 قطعے ہیں. اگر میں چاروں کروں تو ہمارا دیا ہوا وقت 15 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. جب وقت بڑھ جاتا ہے تو وہ اپلوڈ ہونے میں کافی مشکل پیدا کرتا ہے. تو 2 آج کریں گے، 2 کل کریں گے. قطعہ ایک 4 مصروں پر مبنی مختصر نظم ہے. اچھا، قطعہ بمقابلہ رباعی، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں. رباعی کی بھی 4 مصرے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی بحر اور سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں. قطعہ میں بڑی بحر اور ہلکے پھلکے موضوعات ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو پہلا قطعہ ہے، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا. دیکھو، بل کے ساتھ مناسبت سے بل بلا اٹھا، یعنی جب بل ایک سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. بیٹا دیکھیے، انور مسعود کا قطعہ ہے جس کی ان کی ولادت 1935 اور تاحیات ہیں ابھی. اور بل کا مسئلہ یہ کوئی 50 سال، کم از کم 50 سال پہلے کی شاعری ہے، لیکن وہ مسئلہ کم ہونے کے بجائے اب زیادہ سنگین ہو چکا ہے. اور قطعہ میں رباعی میں 4 مصروں میں چوتھے میں وہ اہم اور حتمی بات ہوتی ہے جس کے لیے اس کو لکھا گیا. تو بل جتنا آج کے بجلی کا تکلیف دہ ہوا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلی اور تنخواہ آنے کی دیر ہوتی ہے، انسان پر بلوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور مشکل ہے، بہت تھوڑے اس سے جاں بر ہو سکتے ہیں. پانی بھی ہم مہنگا پیتے ہیں آج کل خرید کر، پہلے ایسا نہیں تھا. پھر سوئی گیس، تو پچھلے زمانے میں لکڑیاں چلائی جاتی تھیں، تو آج کل ہمیں چولہے کے لیے گیس، جہاں گیس نہیں ہے سلنڈر ہے، سلنڈر کا بل گیس سے بھی زیادہ ہے. اور سردیوں میں یہ تکلیف گرما گرم اور بڑھ جاتی ہے، بل زیادہ آتا ہے گیزر کے استعمال سے. بجلی کا تو ناگفتنی بل ہوتا ہے، اور گرمیوں میں یہ چیخیں نکلوا دیتا ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. اور وابڈا کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ اس کو کہاں سے دیتے ہیں، آپ اپنا کھانا پہننا چھوڑ لیں لیکن بل ادا کریں. بل لیٹ ہوگا تو آپ کی تکالیف میں اضافہ ہو جائے گا. فون کی سہولت، پہلے گھروں میں صرف ایک فون ہوتا تھا، چلو پی ٹی سی ایل کا بل آ گیا، لیکن اب اس سادہ فون پر وائی فائی، انٹرنیٹ، اور اس سے بڑھ کر گھر کے ہر فرد کے پاس جو جتنا افورڈ کرتا ہے 2 موبائل فونوں کا خرچہ ملا لیا جائے، فون، بجلی، پانی، گیس، تو بندے کا اچھا خاصا بلوں کے ہاتھوں کیما ہو جاتا ہے. شاعر، اب ہم پہلے اور دوسرے مصرے پر آتے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا. ان کو دیکھ اور سن کے تو یہ لگتا ہے کہ شاعر کو یہ، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ شاعر ایک اجتماع کی، ایک گروہ کی، معاشرے کے ایک سائڈ کی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات نہیں کرتا. صرف نام اپنا لیتا ہے کہ کسی اور کا نہیں لے سکتا. تو یہ جو چوٹیں ہیں ہم سب کو لگ رہی ہیں، صرف شاعر کو نہیں لگ رہی. اس کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے سبوں کے ساتھ. تو ہمیں تو یہ پڑھ کر پہلا دوسرا مصرع لگتا ہے کہ جیسے کوئی اور وجہ ہے شاعر کی تکلیف کی، اس کو ضربیں لگ رہی ہیں، اس کو چوٹیں لگ رہی ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
لیکن اگلے شعر میں جا کر اور آخری مصرع میں پتہ لگتا ہے یہ چوٹیں کسی اور کے ہاتھوں نہیں ہیں، ان کی کوئی اور وجہ سبب نہیں ہے، بلکہ صرف پانی، گیس، بجلی، فون انسان کی جان کو آ گئے ہیں، تو اس پر چوٹیں مزید چوٹیں لگتی چلی جاتی ہیں۔ تمہاری بھینس کیسے ہے یہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے اقوام متحدہ کو جانتا ہے تو اس میں 5 بڑے ممالک ایسے ہیں جو ویٹو پاور کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو روک دینا، نہیں ہونے دینا، اور وہ 5 ممالک اسلامی ممالک کی تمام آراء اور فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان قراردادوں کے جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ ان کا ویٹو پاور، ان کا اختیار ہمارے تمام کاموں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آخری مصرعے کی صورتحال بتائی۔ ویٹو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب جو طاقتور ہے، با اختیار ہے، وہ لاقانونیت کرنے کا حقدار ہے، وہ جو کچھ کرے گا اس کو کوئی دوسرا روک نہیں سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی طاقتور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو با اختیار ہے کہتا ہے کہ تم نے ووٹ دے کے جن کو منتخب کیا ہوا کرے، اب تم ووٹ دے چکے، معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب ویٹو پاور ہمارے پاس ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں، تم ہمارے خلاف احتجاج کرتے رہو، مذمت کرتے رہو، ہمیں برا بھلا کہہ لو، کچھ بھی کرو، لیکن مرضی تو ہماری ہی چلے گی۔ اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ، اس کا سیدھا مطلب حقیقی وہ جانوروں کو ہانک کے لے جائے گا، قبضہ کر لے گا، اور مجازی مطلب اس کی لاٹھی زد میں جو بھی آئے ہمارا ہے۔ تو جو طاقت ور کے قابو میں آ جائے گا وہ نہیں چھوڑنے کا، وہ کسی اور کو نہیں دینے کا، مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اخلاقیات ہی نہیں بچی، جو جتنی کر سکتا ہے دوسرے کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جو خوف اور امید کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں امید نہیں بچی، خوف ہی خوف ہم پر غالب آ گیا ہے۔ ان لوگوں کا جو بھی تمام سیاہ کاریاں اور غلط کاریاں کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی کچھ کہتا رہے ان پر فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں کہ تم نے ووٹ دیا ہوگا، تم نے حکمرانوں کو منتخب کیا ہوگا، بس اس سے زیادہ عوام کی کیا اہمیت ہے کہ تم صرف ووٹ دے سکتے ہو، اس کے بعد معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ تمہاری مرضی سے کچھ ہوگا، ہم جس پر قبضہ کر لیں گے، جس پر لاٹھی چلا دیں گے، جس پر ہمارا اختیار چلے گا، جو ہم چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ افسوس۔